سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، اور وہ یہ کہ بعض اہل ایمان یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ منافق لوگ اللہ کو اتنے ہی ناپسند ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنا مال کیوں دیتا ہے، انہیں اولاد سے کیوں نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ یہ مال اور اولاد یہ اس بات کی ہرگز نشانی نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہے، بلکہ مال اور اولاد یہ تو آزمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں ان کے مال اور ان کی اولادوں کے ساتھ انہیں اور زیادہ عذاب دوں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے کہ جب ان کے پاس مال ہوگا، انہوں نے مال کا حق تو ادا کرنا نہیں، صرف مال جمع کرنے کے چکر میں پوری زندگی کھپا دیں گے، تو یہ مال ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ اور ان کی جو اولادیں ہیں، ان میں سے کتنے منافق ایسے تھے جن کی اولادیں بڑے نیک، پکے مومن، متقی اور وہ صحابی تھے، تو یہ اولاد بھی ان کے لیے ایک قسم کا عذاب تھی کہ یہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتے تھے، تو ان کے گھر کے اندر سے جو ان کی اولادیں تھیں وہ ان کو جواب دیتے تھے۔ جیسے اب تبوک کا موقع تھا، اب منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، جھوٹے بہانے، جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، لیکن جو ان کے اولاد میں سے صحابہ تھے، کامل الایمان تھے، وہ چلے گئے۔ تو یہ افسوس کرتے رہے، پریشانی کے اندر مبتلا رہے کہ پتہ نہیں ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں
زندہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو آزما رہا تھا. تو یہ مال اور اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں. یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے اندر یہ بری عادت ہے کہ جب بھی کبھی کوئی صورت اترتی ہے، کبھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جس کے اندر جہاد کا حکم ہوتا ہے، تو یہ فی الفور ان میں سے جو طاقتور ہیں مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، یہ فوراً آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں اور جہاد سے یہ جان چھڑا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس ہم گھر کے اندر بیٹھے رہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان میں سے گھروں کے اندر پیچھے کون رہے؟ یا عورتیں، یا بچے، یا بہت زیادہ ضعیف العمر، یا وہ جو واقعی معذور تھے. کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی ٹانگ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، یعنی کہ جو واقعتاً معذور تھے وہ تو پیچھے رہے، لیکن جو بالکل تندرست تھے، توانا تھے، بالکل ٹھیک تھے، ان میں سے کوئی بھی گھروں میں نہیں تھا. تو ان کی چاہت یہ ہے کہ بس جس طریقے سے عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں تو ہم بھی گھروں کے اندر بیٹھے رہیں. اب ان کی مردانگی کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ. زبان سے جتنی باتیں کرا لو، یہ چاہیں تو پوری دنیا کو فتح کر لیں، لیکن جب جانے کی باری آتی ہے تو اسی وقت یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بس ہم تو گھروں میں ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو واقعتاً معذور ہیں انہی جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کا پاؤں کام نہیں کرتا، ان کا پاؤں کام کرتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ نہیں کرتا. ایک وہ ہے کہ جس کا واقعی میں ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ سے معذور ہے، ان کے ہاتھ تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جس طریقے سے آج کل نہیں مانگنے والے ہوتے، وہ ہاتھ کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے اور پٹی پہ پٹی اور اس کے اندر اوپائیوڈین لگا کے اور بڑی ایکٹنگ ہوتی ہے، بے ہاتھ کام نہیں کرتا. جب پٹیاں کھولو تو بالکل ٹھیک ٹھاک، اور یہ سارا دن لنگڑا کے چلتے ہیں اور شام کے ٹائم جب جیبیں ان کی فل ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک. جس بیساکھی کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے اس کو کندھے پر آ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے معذور بنے ہوئے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے یہ جو منافق لوگ تھے یہ بنے ہوئے تھے نہیں. لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے تھوڑی سی سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر فوراً پہچان لیتے ہیں. یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ جو ہے وہ بالکل گلی پڑی ہے، کیمیکل لگا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ٹانگ ٹھیک ہے یا واقعتاً خراب ہے. تو یہ منافق لوگ بھی اسی طریقے سے جو حرکتیں کرتے تھے تو ایمان والے دیکھ کر ان کو پہچان لیتے تھے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پیٹ میں ویسی درد ہے. جس طریقے سے جو بچے جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ پیٹ میں درد ہے، کیونکہ یہ درد نظر ہی نہیں آتا، اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ہے نا. اور جب ماں باپ کہتے ہیں کہ چلو بس جب آپ کی طبیعت خراب ہے تو چھٹی کر لو، پھر سارا دن کھیلتے ہیں، درد گیا، نہ دوائی کی ضرورت نہ کچھ. تو یہ لوگ اسی طریقے سے یہ ایکٹنگ کرتے تھے، منافقین حرکتیں کرتے تھے، یہ معذور نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے رسول اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، وہ کس طریقے سے جہاد کر رہے ہیں. نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنے مالوں کی پرواہ ہے، بس وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. جب ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا بھی ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کے لیے میں نے جنت اور جنت کی دائمی نعمتیں اور جنت کے اندر ان کی ہمیشگی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. منافقین کے مال کو، ان کی اولادوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑنا. اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک مومن ہو اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ جہاد کرے اور نہ اپنی جان کی پرواہ کرے نہ اپنے مال کی پرواہ کرے. یہ کامیاب ہے. اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ ان کو عذاب دے ان مالوں کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ دنیا کے اندر ہی. وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلیں، وہم کافرون، اور یہ کافر ہوں.
یعنی کہ اللہ نے ان سے توبہ کی توفیق چھین لی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جب یہ منافق بن ہی گئے ہیں تو اب ان کا خاتمہ بھی اسی نفاق کفر پہ ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی صورت اتاری گئی جس میں حکم ہوتا تھا ان آمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور تم جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں ان میں سے طاقتور لوگ، یعنی کہ مالی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ ہیں لیکن جان بوجھ کے انفٹ بن جاتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دو، نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بس ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ رضو، یہ اس بات پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ یہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لیکن الرسول، لیکن جو اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معہ، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کا کردار یہ ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے تو جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائی ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر دیے، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مال اور اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مال بہت زیادہ دے کے، کبھی بہت کم دے کے، کبھی درمیانہ دے کے، کبھی دے کے پھر اس سے لے لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، کسی کو اللہ نے بیٹے دیے، وہ بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں، کسی کو بیٹیاں دی، وہ بیٹوں کے لیے ترستے ہیں، کسی کو بیٹیاں دی اور بیٹے بھی دیے لیکن اولاد نافرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ کسی کے پاس نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، ان کو بانجھ کر دیا، وہ کہتے ہیں کاش کوئی اولاد ہوتی، بے شک معذوری کیوں نہ ہوتی، دیکھتے تو رہتے ان کو، بس ایک بیٹی ہی مل جاتی۔ اللہ نے جس کو بیٹیاں دی اس کو بیٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اور جس کو بیٹے دیے اس کو بیٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اور جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا، اللہ اس کو سب کچھ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اور اللہ نے جس کو دیا ہے اس کی اولاد کو فرمانبردار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر اللہ تعالیٰ بندے کی چاہت کے مطابق کر دے تو پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان تو اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ کچھ چاہتا ہے، اللہ کچھ کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، لیکن بندے کی چاہت نہیں چلتی، اللہ کی چاہت چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنی تدبیروں کے ٹوٹنے سے۔ میں تدبیر کرتا ہوں، کل یہ کروں گا، وہ نہیں ہوتا، تو میں نے اس بات سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ہماری تدبیر پہ اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کل یوں کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو مال اور اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی سمجھا دیا کہ جب یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں تو یہ کامیابی کا معیار ہرگز ہرگز نہیں ہے۔
ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال ہے تو یہ کامیاب ہے، جس کے پاس اولاد ہے تو وہ کامیاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے یہ کامیاب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی ناکام۔ مال اولاد ہو یا نہ ہو یہ کامیابی کے ذریعے نہیں ہیں۔ کامیابی کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو ایمان دیا، تقوی اور اعمال صالحہ کی دولت دی ہے۔ جس کے پاس یہ ہے بے شک اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ فقر و فاقہ سے مر جائے وہ پھر بھی کامیاب ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پاس اولاد نہیں لیکن ایمان ہے، تقوی ہے، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، اس کے پاس اگر مال بھی ہے، اولاد بھی، قارون جیسے خزانے ہوں، نمرود جیسی بادشاہت بھی کیوں نہ مل جائے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ ناکام ہے۔ تو اس لیے اس بات سے یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہ آپ منافقوں کے مال اور ان کی اولادوں سے تعجب میں نہ پڑیں، دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ جب یہ منافق ہیں، اتنے برے ہیں، اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اور ذلیل کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں مال اولاد دے کر ان کو اور رسوا کرنا چاہتا ہوں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ انہیں اور مہلت ملے، انہیں اور مہلت ملے، لمبی مہلت۔ ایک حدیث پاک میں ہے جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور رزق کی فراوانی ہے، بہت زیادہ اس کے پاس رزق ہے، تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے مہلت، یعنی کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی ہے، اور یہ ڈھیل بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ ذلیل کروں، اور اللہ اس کو بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو ڈھیل دے رکھی۔ اور اللہ کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ گناہ کی توفیق نہیں دیتا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ان سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے، لغزش ہو جائے، گناہ تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی لغزش کوتاہی ہو جائے، اللہ ان کو مہلت نہیں دیتا، فی الفور ان کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو میرا اتنا پیارا ہے، اتنا میرا مقرب ہے، یہ بندہ یہ لغزش بھی کیوں کرے، اس کی زندگی اتنی پاک اور صاف ہو کہ وہ ایک نمونہ ہو، مثالی زندگی ہو۔ اب جیسے دیکھو اللہ کے نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، چھوٹی سی لغزش ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ بس اب ان پر عذاب آنا ہے، ان کو بتلا دو، بتا دیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کی امت پر اب ہلاکت آنے والی ہے، آپ نے وہ بستی چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ اس لیے کہ جو پہلے نبی، جتنے بھی نبی آئے، جب ان کی امتوں کو اللہ ہلاک کرتا تھا تو اللہ ان نبیوں کو حکم دیتا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت یونس فرماتے ہیں کہ جب سب نبیوں کے لیے یہی حکم ہے تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے، بس انتظار نہیں کیا، حکم تو آنا تھا، انتظار نہیں کیا، وہاں سے چل گئے۔ جب چلے گئے تو لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہو گئے، اللہ کا نبی چلا گیا، اللہ کا نبی چلا گیا، وہ رونے لگ گئے، پیٹنے لگ گئے، بس اب نہیں بچتے، اب نہیں بچتے۔ جب وہ روئے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ڈال دیا، عذاب سے وہ بچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، سورہ یونس میں آئندہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا سوائے یونس علیہ السلام کی امت کے کہ ان کے لیے میں نے اپنا قانون تبدیل کر دیا کہ وہ روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، مجھے رحم آ گیا، ان پہ عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام یہاں سے چلے گئے۔ جب یہاں سے چلے گئے، اللہ کی قدرت، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو بند کر دیا۔ پھر وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ ورد نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو دیکھو جہاں اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے تو وہاں اتنی سی بات بھی بڑی لگتی ہے، کیوں؟ انتظار کیوں نہیں کیا میرے حکم کا؟ اور اسی طریقے سے دیکھو
کہ حضرت سفیان الثور رحمہ اللہ، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی خلاف سنت کچھ نہیں کیا، کبھی بھی، ایک مرتبہ جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو بھول کے، جان بوجھ کے نہیں، بھول کر بایاں پاؤں رکھنے لگے، رکھا نہیں تھا، وہیں پر ٹھوکر لگی اور اللہ کی طرف سے آواز آئی، او ثور، او بیل، نام تو سفیان تھا، ثور نام کا حصہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے جب غیب سے آواز آئی، او ثور، او بیل، میرے گھر میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے، بس اسی وقت سے آپ سنبھل گئے، سنت کے مطابق پھر دایاں پاؤں رکھا اور پھر لوگوں سے فرمانے لگے کہ آج کے بعد مجھے بیل کہا کرو، سفیان الثور، میں بیل ہوں۔ حالانکہ دیکھو چیڑ ہے، کسی کو بندہ کہے کہ تو فلاں چیز ہے تو ایک چیڑ ہے نا، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لقب ملا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اتنا تو راضی ہے کہ کبھی زندگی میں خلاف سنت نہیں کیا، اگر ہونے بھی لگا تو فوراً ٹھوکر لگا دی، خبردار، یعنی کہ میری زندگی میں صرف اور صرف سنت کے مطابق ہے سب کچھ، خلاف سنت کے اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ فرماتے تھے کہ بس میں اللہ کا بیل ہوں، میرا نام سفیان الثور ہے، اور یہ مشہور ہے ان کا نام، سفیان الثور رحمہ اللہ۔ اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری زندگی کبھی نہ اس کے سر میں درد ہوا، نہ کبھی بخار ہوا، نہ کبھی بیمار ہوا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ کھا پی، تیرا انجام بہت برا ہے، یہاں پر تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے تو ہم نے بھی تجھے چھوٹ دے دی، مہلت دے دی، نہیں پکڑا اس کو فی الفور، بس جب اللہ نے چاہا پھر پکڑا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری چاہت ہے کہ ہمارے گھرانے کی بھی آپ کے ساتھ نسبت جڑ جائے، میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح فرما لیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہمارے لیے بہت بڑے یہ فخر کی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے تعریفیں شروع کر دی کہ میری بیٹی یوں کام کرتی ہے، یوں صفائی پسند ہے، یوں سلیقے والی ہے، وہ تعریفیں کرتے 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 اب وہ کہنے لگا کہ وہ آج تک بیمار بھی نہیں ہوئی، اتنی صحت مند ہے۔ جب یہ بات کی ہے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بس اب میری طرف سے صاف جواب ہے۔ فرمایا کہ جب ساری باتیں میں سن رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ پھر میں قبول کر لیتا، لیکن جب تو نے یہ والی بات کی نا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے۔ جسے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو بیمار کرتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے اور پھر بیماری کے ساتھ اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کو بیمار ہی نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے، اس لیے جواب ہے۔ تو ان تمام باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہمارے پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو ایمان والے ہیں ان پر جو بھی آزمائش آ جائے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس سے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب انسان اس بات کو سمجھنے والا ہو، جب یہ کہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بیمار کر دیا تو میں خوش ہوں، اس لیے کہ جیسے صحت یہ تیری نعمت ہے تو یہ بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ اور پھر چند دن کے بعد جب انسان وہ دیکھتا ہے کہ 2-4 دن میں بیمار رہا ہوں اور میری نیکیاں کچھ نہ کچھ بڑھ گئی ہوں گی، کچھ برائیاں ختم ہو گئی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اب اس نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دے، اب مجھے ٹھیک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اس نعمت پر، جو اس تکلیف پر، اس دکھ پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیتا ہے، یہ تکلیف اس کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو منافق ہیں ان کے مالوں سے، ان کی اولادوں سے دھوکے میں نہ پڑنا، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا یہ شیوہ ہے، جب بھی کبھی کوئی صورت اترتی ہے جس کے اندر جہاد کا حکم ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم ہوتا ہے، تو یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور یہ لوگ اجازت مانگتے ہیں آپ سے۔ کون؟ اولو الطول منہم، جو طاقتور ہیں، کمزور تو کمزور، طاقتور اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں تو چھوڑ دو، ہم یہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ اور کن کے ساتھ؟ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، جو پیچھے رہنے والے معذور لوگ ہیں یا جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ رہیں گے، بس یہی ٹھیک ہے۔
منافقوں کا یہ کردار ہے، اور ایمان والوں کا کردار کیا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ سے معذور ہیں۔ جب سب کے سب صحابہ جانے لگے، اب یہ صحابی یہ بھی آ گئے، اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جہاد پہ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو واقعتاً معذور ہے، ٹانگ سے معذور ہے، تو لنگڑا کے چلتا ہے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے خود منع فرما دیا، لیکن جذبہ دیکھو، یہ صحابہ تھے، کامل الایمان تھے، اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ عرض کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین روندوں، جب میں شہید ہو جاؤں گا پھر جنت میں جاؤں گا، پھر وہاں پر اس ٹانگ کے ساتھ چلوں گا، مجھے کتنا مزہ آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اور جب یہ گھر سے نکلنے لگے تب اس وقت گھر یہ کہہ کے گئے کہ بس اللہ کرے کہ میں دوبارہ واپس نہ آؤں۔ غزوہ احد میں گئے، وہاں پر شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اب جب ان کو واپس گھر کی طرف لانے کے لیے ان کو اونٹ کے اوپر سوار کرایا گیا کہ بھئی ان کو واپس لے کے جائیں، تو وہ ہلتا ہی نہیں تھا، اونٹ بیٹھا ہوا ہے، بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں ہلتا تھا۔ تب اللہ کے نبی نے پوچھا ان کی بیٹوں سے کہ بتاؤ بھئی گھر میں کوئی بات تو نہیں کر کے آیا تھا؟ بتایا کہ ایسے سے کہہ کے آیا تھا، اور میں کہ اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا، یہیں دفن کرو۔ آج بھی وہیں پر جہاں پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر مدفون ہیں، ان کے ساتھ عمرو بن جموح بھی موجود ہیں۔ جو بھی مدینہ طیبہ جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، جو بھی وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر ضرور جاتا ہے، اور وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو دیکھو یہ ہے جذبہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مقام ہے کہ شیر خدا تھے، اور دشمن ان کے نام سے کانپتا تھا، بڑے بہادر تھے، ہر غزوے کے اندر یہ شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں حضرت علی نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، اے علی آپ نے یہیں پر رہنا ہے، ہمارے ساتھ نہیں آنا۔ اب دیکھو ایک طرف منافق ہیں جو بہانے بنا رہے ہیں، ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میں پیچھے رہوں، پیچھے تو بچے ہیں، عورتیں ہیں، میں ان کے اوپر خلیفہ رہوں گا۔ فرمایا کہ تو میرا قائم مقام ہے، اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو میرا قائم مقام ہے؟ عرض کیا نہیں، میرا دل تو خوش نہیں ہے کہ پیچھے ہیں کون، قائم مقام کس کو بنا کے جا رہے ہو؟ عورتوں پر، بچوں پر، معذوروں پر؟ میری یہ شان ہے۔ دکھی تھے، بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی نے جب پریشانی دیکھی تو پھر حوصلہ دیا، اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تیری میری نسبت کیا ہے؟ تیری میری نسبت ایسے ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، وہ دونوں بھائی تھے نا۔ فرمایا کہ تجھے مجھ سے ایسے ہی نسبت ہے، فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ جب یہ بات کی کہ اتنی اعلیٰ نسبت ہے تیری میری، حضرت علی خوش ہو گئے، دل مطمئن ہو گیا۔ تو دیکھو صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے خود بھی منع فرما دیا تو وہ رو رہے تھے، اور یہ جذبہ اللہ کو تو نظر آ رہا تھا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، سنو جو اللہ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو مجاہد ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ساری بھلائیاں انہی کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کو میں نے جنت دینی ہے، جنت کی دائمی نعمتیں دینی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ بڑی کامیابی کس چیز میں ہے۔ کامیاب کون ہوئے؟ صحابہ کرام کامیاب ہوئے۔ کون ناکام ہوئے؟ منافق لوگ، کافر اور مشرک لوگ، وہ ناکام ہوئے۔ تو جو لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی لینے والے ہیں۔ اب تو پھر راستہ متعین ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو چکا ہے،
اور یہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو ہمارے لیے راستہ متعین ہو چکا ہے کہ جس راستے پر صحابہ کرام چلے تھے، جو اللہ کو پسند آیا تھا، ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اسی راستے پر چلیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، مالوں کی پرواہ نہیں کی، بس اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت دکھائی، عمل سے ثابت کیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ ہم سے جان مانگے تو ہم حاضر کر دیں، جب اللہ ہم سے مال مانگے تو ہم حاضر کر دیں، اور اللہ کے سامنے جو کچھ اللہ ہم سے مانگے ہم حاضر کر دیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ دیا بھی تو نے تھا، دینے کی توفیق پھر تو نے دی ہے، اس کو قبول فرما لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں بن سکتا، اب تو ہم نے نقل کرنی ہے، وہ اصل تھے، ہم نقل ہیں، لیکن اس نقل پر بھی اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے تیار ہے، کوئی نقل کرنے والا بھی تو ہو۔ لیکن اگر صرف ہم باتیں کرتے رہیں گے تو یہ شیوہ تو منافقین کا تھا، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے تھے، گویا کہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا فتح کر لیں، لیکن عمل میں صفر تھے۔ جب کہا جاتا کہ آؤ جہاد کے لیے تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ منافقین کی جو عادات تھی وہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، اور جو صحابہ کرام کی صفات تھی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے گا، قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔